بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کی دعائیں ہم سیکھ رہے تھے، جس میں سے ایک دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہ دعا سنن ابن ماجہ میں 1499 نمبر پر موجود ہے، اور اس کو روایت کرنے والے سیدنا واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو فرماتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من المسلمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک آدمی کا جنازہ پڑھایا، فاسمعہ یقول، تو میں جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سن رہا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ جنازہ اونچی آواز سے پڑھا رہے تھے۔ تو جنازہ اونچی آواز سے بھی پڑھایا جا سکتا ہے، سری جنازہ بھی پڑھایا جا سکتا ہے، یعنی امام صاحب دعائیں آہستہ آواز سے کریں تب بھی ٹھیک ہے، امام صاحب اونچی آواز سے کریں تاکہ لوگ مقتدی سن لیں اور اس پر آمین کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح سے جنازہ پڑھنا ثابت ہے۔ تو فاسمعہ یقول، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق فاغفر له وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ اب یہاں پر اس کا دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم ان فلان ابن فلان، یہ فلاں بن فلاں جو آتا ہے نا، اس کی جگہ آپ نے نام لینا ہے، کوئی بھی شخص ہے، مثال کے طور پر اس کا ان فلانا ابن فلان، فلاں یہ یہاں پر اس کا نام لے لیں، ابن یہ بیٹے کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے باپ کا نام لینا ہے آگے جو ابن کے بعد والا لفظ ہے، یعنی ہم کوئی دو چار نام لے لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ذیشان بن اکرم ہے تو ہم کہتے ہیں ان ذیشان ابن اکرم۔ اگر ہم کہتے ہیں مصعب بن معاذ ہے، ہم کہتے ہیں ان مصعب ابن معاذ، ٹھیک ہے، یعنی ابن کے بعد والا جو لفظ ہے اس کے نیچے آپ نے دو کسرے لگا دینے ہیں، اور عام طور پر یہی لگتا ہے، اور اس سے پہلے والے جو دو اسم ہیں، ابنا کے اوپر بھی آپ نے زبر پڑھنی ہے، اور جو پہلا نام ہے اس پر بھی آپ نے زبر پڑھنی ہے، کہ ان مصعبہ، ان زینبہ، یعنی عورت ہے مرد ہے، اگر عورت ہے تو بن کی جگہ بنت لگا دیں، ان زینبہ بنت عمر، یعنی عمر کی بیٹی جو ہے، تو ان فلان ابن فلان فی ذمتی کا، بے شک یہ فلاں بن فلاں جو ہے، یہ جنازے میں جو لٹا ہوا اس کا نام اور والد صاحب کا نام یہاں پہ لے کے کہ فی ذمتی کا، اے اللہ یہ تیرے ذمے میں ہے، وحبل جوارک، اور تیرے پناہ میں ہے، یعنی یہ حبل کا معنی ہوتا ہے عہد اور میثاق، یہ تیرے عہد اور میثاق میں ہے، فقہ من فتنۃ القبر، اے اللہ تو اسے قبر کے فتنے سے بچا لے، وعذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچا لے، یعنی میت کے لیے جو ایک خاص مقصد یہ ہے کہ بھائی زندگی میں وہ جو گناہ کر گیا ہے، اب ہم اس کے سفارشی بن رہے ہیں اور اس کے لیے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو اے اللہ فقیہ من فتنۃ القبر، تو اسے قبر کے فتنوں سے، قبر کی آزمائشوں سے، قبر کے سوالات سے، جو بھی معاملات قبر میں ہوتے ہیں ان سب سے ان کو بچا لے، وعذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچا لے، وانت اہل الوفاء والحق، اور تو وعدے کو پورا کرنے والا ہے اور حق والا ہے، تو ہمیشہ جب بھی کوئی وعدہ کرتا ہے، تو نے وعدہ کیا نا کہ بھائی مسلمان کا جنازہ پڑھو اور مسلمان سفارش کریں اگر کسی مسلمان کی، تو قبول کرتا ہے، اور اسی طریقے سے کسی کے لیے دعا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو انہیں قبول کرنی ہے، ہم دعا کر رہے ہیں اس میت کے لیے، فاغفر لہ وارحمہ، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، وارحمہ، اور اس پر رحم کر، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا ہے جو ہم میت کے لیے کریں اور ہمیں یاد کرنی چاہیے، ان دعاؤں کے ساتھ جو دعائیں ہم نے پہلے بھی سیکھی، اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کے لیے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان کا آخری حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالص اس کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔